بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ قبرستان جانا میرا روز کا معمول تھا، لیکن آج اس راستے سے گزرتے ہوئے میں نے ایک درخت کے نیچے چھوٹے بچے کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس کی عمر 1 سال تھی۔ میں پہلے ہی صدمے سے چور ایک ایسی عورت تھی جس نے صرف 5 دن پہلے ہی اپنے چھوٹے سے بیٹے کو کھو دیا تھا۔ اپنے ہی بیٹے کے ہم عمر جتنے بچے کو دیکھ کر میرا کلیجہ باہر آنے لگا۔ میں نے فوراً ہی اسے گود میں اٹھا لیا۔ جیسے اسے اٹھایا تو وہ فوراً چپ ہو گیا، لیکن بار بار اپنے منہ میں انگلیاں ڈالتا وہ بچہ مجھے بتا رہا تھا کہ کس قدر بھوکا ہے۔ میں اسے گھر لے آئی۔ میرا شوہر حیران تھا، بڑے پیار سے آ کر کہنے لگا، ارے یہ کس کا بچہ اٹھا کر لے آئی ہو؟ میں کہنے لگی، اللہ نے دیا ہے مجھے، میں ہی اسے پالوں گی۔ شوہر خاموش ہو گیا، جانتا تھا کہ میں کس قدر غمزدہ ہوں۔ میری تکلیف کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں نے بڑے پیار سے شفقت بھرے لہجے میں اس بچے کو پکارا تھا۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میں اس کی کالی آنکھوں میں کھونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا ذہن واپس آ گیا ہو۔ میں نے اسے اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ میں اس بچے کو پالنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میرا نام سامیہ ہے۔ میں ایک شادی شدہ 27 سال کی عورت تھی۔ خدا نے شادی کے 7 سال بعد مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ میرا شوہر بہت محبت کرنے والا تھا۔ یوں تو جب تک میں سسرال والوں کے ساتھ رہی میری زندگی جہنم بنی رہی۔ ساس اور نندیں دن رات مجھے اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیتی، میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی، لیکن میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے اس بات کا طعنہ نہیں دیا، بلکہ سب کو یہی کہتے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا میرے ہاں بھی اولاد جنم لے گی۔ پھر مجھے شادی کے 7 سال بعد یہ خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس خبر کو سننے کے بعد جیسے میں اپنے ہوش و حواس میں نہ رہی، بار بار سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرتی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ یہ اولاد میرے لیے کس قدر آزمائش بن کر اس دنیا میں آئے گی۔ میں اور میرا شوہر شدت سے اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اسی اثنا میں میری ساس اور سسر نے سارے بیٹوں کے حصے الگ الگ کر کے انہیں پیسے تھما دیے، لیکن وہ پیسے اتنے تھے کہ ہم اس سے اپنا ذاتی گھر خرید نہیں سکتے تھے۔ میں حاملہ تھی، اوپر سے ساس سسر نے الگ بھی کر دیا تھا، اسی لیے مجبوراً ہمیں کرائے کا ایک گھر لینا پڑا۔ ویسے بھی ہماری فیملی میں ہم دونوں میاں بیوی ہی تو تھے۔ یوں ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر لے کر ہم اس میں رہنے لگے، لیکن میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ وہ اس رقم سے کوئی کاروبار کر لیں۔ یوں میرے کہنے پر انہوں نے ایسے ہی کیا اور کپڑے کی ایک دکان بنا لی۔ انہیں کاروبار کا کوئی اتنا تجربہ نہیں تھا، لیکن ایک لڑکے کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ دکان اچھی خاصی چلنے لگی تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ پیسے ضائع نہیں ہوئے، لیکن جلد ہی 9 مہینے گزرے۔ پھر میں نے ایک پیارے سے بچے کو جنم دیا، لیکن ڈاکٹرز نے یہ بری خبر سنائی کہ بچے کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایک ایب نارمل بچہ ہے اور اس کا ذہن بھی عام بچے جیسا نہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے سال بعد اولاد کی خوشی ملنے کے باوجود بھی یہ خوشی ادھوری ثابت ہوگی، لیکن میں اپنے بچے کا دن رات خیال رکھنے لگی۔ اب ہر کوئی مجھے یہ طعنے دیتا کہ میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے، میں ایک ایب نارمل بچے کی ماں ہوں، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ بس میں اپنے بچے کو ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ لیکن ایک دن اچانک ہی اس کی سانسیں رکنے لگی۔ میں اور میرے شوہر بھاگے بھاگے اسے ہسپتال لے کر گئے، لیکن پتہ چلا کہ میرے بچے کے دل میں بھی سوراخ ہیں، اسی وجہ سے یہ زیادہ دن زندہ رہ نہیں پائے گا۔ گو کہ اس کی موت کی خبر ہمیں پہلے ہی پتہ چل گئی تھی، لیکن میں اپنے دل کو کیسے بہلاتی۔ رو رو کر میں نے اپنی حالت بری کر لی۔ پھر لاکھ دعائیں منتیں کرنے کے باوجود بھی میرا بیٹا اس دنیا کو آخر کار چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ سب لوگ آ کر مجھے تسلی دینے لگے، لیکن میرا غم کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میری حالت بالکل پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ میں دوڑ دوڑ کر شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے بیٹے کی قبر پر چلی جاتی۔ میرا شوہر ہی مجھے پکڑ کر گھر واپس لے کر آتا تھا۔ مجھ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ ایسے میں اس غم کو دور ہونے میں بہت وقت لگنا تھا۔ ابھی بیٹے کی موت کو 5 دن ہی گزرے تھے جب مجھے درخت کے نیچے یہ بچہ روتا ہوا نظر آیا۔ اس کی عمر 1 سال ہی ہوگی۔ میں اسے اٹھا کر گھر لے آئی۔ جب وہ دودھ مانگنے لگا تو میں نے اپنے بیٹے کی جگہ اسے اپنا دودھ پلایا۔ میرا شوہر حیران تھا
کہنے لگا ایک غیر کے بچے کو کیوں پال رہی ہو؟ میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ خدا نے مجھے یہ بچہ میرے بیٹے کی جگہ پر دیا ہے، اب میں اسے اپنا بیٹا سمجھ کر پالوں گی۔ میں بے تحاشا خوش تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے میرا بیٹا واپس مل گیا ہو۔ میں اس کا بھرپور خیال رکھتی، اپنا دودھ پلا کر اسے پال رہی تھی۔ ایسے میں مجھے وہ اپنی سگی اولاد کی طرح سے عزیز ہو گیا تھا۔ اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ آج تک اسے کوئی لینے بھی نہیں آیا، اس لیے مجھ سے سوال کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا کہ میرے شوہر نے بھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک دن میرا بیٹا صحن میں کھیل رہا تھا اور میں کچن میں کام کر رہی تھی جب اچانک مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے جیسے ہی باہر جا کر دیکھا تو وہ ایک کالے برقعے میں ملبوس عورت تھی جو میرے بیٹے کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دم ہی میں نے چیخ کر آواز لگائی تو وہ میرے بیٹے کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ میں نے جا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹے کے مرنے کے بعد یہی تو میرا سہارا تھا۔ آخر یہ عورت کون تھی جو اسے اٹھا کر لے جا رہی تھی؟ میں نے دور گلی میں جا کر اسے دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اسے یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگا آج کل فقیرنیاں گھروں میں گھس کر بچوں کو اغوا کر رہی ہیں، اسی لیے تم اس کا خیال رکھا کرو، باہری دروازہ بند کر کے رکھا کرو۔ لیکن اس رات میں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ میرا چھوٹا سا بیٹا بازو پھیلا کر سامنے کی طرف اشارہ کر رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہو اور وہ اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ تبھی میں نے اندھیرے میں ایک پرچھائی سی دیکھی، وہ کسی عورت کی پرچھائی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً ہی کمرے کا بلب روشن کر دیا لیکن پھر کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن اچانک ہی میری نظر اس بچے پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھیں۔ چہرے کے بدلے تاثرات، آنکھوں کی بدلتی رنگت نے مجھے بے تحاشا خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں نے بھاگ کر اسے اٹھایا، پھر ہر زاویے سے اسے دیکھنے لگی لیکن وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ پھر میں نے یہ بات کسی کو بھی نہ بتائی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے دل میں کوئی شک پیدا ہو۔ لیکن باقاعدہ ایک عورت کی پرچھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اب دھیرے دھیرے وہ بڑا ہو رہا تھا، لیکن جو بھی محلے کی عورت یا پھر رشتہ دار عورت گھر آ کر اس بچے کو دیکھتی تو مجھے کہتی یہ تم نے کیسا بچہ پال رکھا ہے، کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ ایک نارمل بچہ ہے۔ یہ بات سن کر مجھے دکھ ہوتا، بے اختیار مجھے اپنے مرنے والے بیٹے کی یاد آ جاتی۔ پھر میں غصے بھرے لہجے میں اس عورت سے کہتی کیوں، کیا ہے اس بچے میں؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی خوبصورتی تو دیکھنے والی ہے، یہ بالکل میرے اس بیٹے جیسا ہے جو اللہ کے پاس چلا گیا ہے۔ تو وہ عورت کہتی ارے میں ایسے نہیں کہہ رہی کہ یہ بچہ کس کا ہے یا تم نے اسے کیوں پالا، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب طرح سے آنکھیں کیوں گھماتا ہے اور اس کے اندر بچے جیسی کوئی بات ہی نہیں، یہ اپنی عمر سے تھوڑا بڑا لگتا ہے۔ لیکن مجھے ایسا بھی کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں یہی سمجھتی کہ ضرور عورتیں میرا دل خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب میں دل و جان سے اس بچے کو پال رہی تھی، لیکن شاید یہ میرے لیے خوش نصیب ثابت ہوا جب مجھے پتا چلا کہ میں پھر سے ماں بننے والی ہوں۔ اس خبر نے تو سب کو حیران کر دیا تھا، کیونکہ اس بچے کے بعد تو ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا کہ اب میرا ماں بننا بہت مشکل ہے۔ لیکن جب مجھے پتا چلا کہ میں پھر سے ماں بننے والی ہوں تب میں سب سے کہنے لگی کہ اسی بچے کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا ہے۔ میں نے ایک یتیم اور تنہا بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، خدا نے مجھے پھر سے اولاد سے نوازا ہے۔ اب ہم بے تحاشا خوش تھے، لیکن ایک رات وہ ہوا جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اس رات میرا شوہر اپنے ماں باپ کے گھر گیا ہوا تھا کیونکہ اس کی ماں کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی تھی اور میں اکیلی تھی گھر پر۔ تبھی میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ ایک نقاب پوش عورت تھی جس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں دکھائی دیتی تھیں لیکن ان آنکھوں میں پراسرار سی چمک تھی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی میں اپنا بچہ لینے آئی ہوں۔ کون سا بچہ؟ میں حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہی جسے تم پال رہی ہو، دیکھو وہ میرا بچہ ہے، وہ اس دنیا کا نہیں۔ جب وہ بڑا ہوگا تو سب کے سامنے اس کی حقیقت آ جائے گی، اس لیے اسے میرے حوالے کر دو۔ لیکن تم کون ہو؟ میں اس کی ماں ہوں۔ مجبوری کے تحت میں نے اسے وہاں چھوڑا تھا جہاں سے تم اسے اٹھا کر لائی، لیکن دیکھو اب تم خود بھی ماں بننے والی ہو، اس لیے میرا خیال کرو، میرے بچے کو میرے حوالے کر دو۔
میں بالکل سن کھڑی تھی۔ 3 سال ہو گئے تھے مجھے اس بچے کو پالتے ہوئے، ایسے میں بھلا کیسے اس بچے کو اس عورت کے حوالے کر دیتی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی شوہر کے مرنے کے بعد یہی میرا واحد سہارا ہے، اس لیے مجھ پر رحم کرو، اسے مجھے دے دو۔ اب وہ میری منتیں کر رہی تھی، پھر ایک دم سے ہی وہ میرے قدموں میں گر گئی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی تو میں خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ اس کے پنجے نما ہاتھ عجیب سے تھے اور پاؤں میں بھی چپلیں نہ تھی، بلکہ عجیب کالے کالے بالوں سے اٹا ہوا پاؤں تھا۔ تمہارے ہاتھ کیسے ہیں؟ اب خوف کے مارے میری حالت بری تھی۔ تبھی اس نے چمکتی آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر عجیب لہجے میں کہنے لگی، کچھ دن بعد اس بچے کی بھی اصلیت تمہارے سامنے آ جائے گی، اس لیے اس سے پہلے کہ تمہاری نظروں میں اس کی محبت کم ہو، میرے بچے کو میرے حوالے کر دو۔ لیکن تم ہو کون؟ اب کی بار مجھے اپنی ہی آواز اجنبی لگی۔ تبھی اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، کہنے لگی، میں ایک جن ذاتی ہوں اور وہ بچہ بھی ایک جنات کا ہے جو اتنے دنوں سے تم پال رہی ہو۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میری آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ بچہ جنات کا ہے۔ میرا شوہر ایک جن ذات تھا۔ وہ ایک جنگل میں گیا لکڑیاں جمع کرنے، لیکن وہاں ایک کنویں میں گر کر مر گیا۔ میں اکیلی رہ گئی، لیکن مجھے ایک دوسرا شیطانی جن ذات اپنے ساتھ لے گیا۔ لیکن میرا بچہ اسی گھر میں سو رہا تھا جہاں پر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ پھر جب میں واپس آئی تو میرا بچہ غائب تھا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ بچہ خود بخود ہی اس درخت کے نیچے چلا گیا تھا جہاں سے انسان گزرتے ہیں۔ پھر میں نے ایک عمل کیا جس کے بعد پتہ چلا کہ اس بچے کو اٹھا کر تم لے آئی ہو۔ تمہارا مجھ پر احسان ہے، تم نے اتنے دنوں تک میرے بچے کا خیال رکھا، اب اسے میرے حوالے کر دو۔ بھلے ہی یہ کہانی بڑی عجیب سی تھی، لیکن مجھے اس بچے سے ایک قدرتی لگاؤ ہو گیا تھا۔ پھر میں نے دل پر پتھر رکھ کر اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ بڑی دکھی لگ رہی تھی۔ میں دور تک اس بچے کو اپنی ماں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر اپنے آنے والے بچے کا انتظار کرنے لگی۔ خدا نے مجھے پھر اولاد سے نوازا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں 3 اور بچوں کی ماں بن گئی۔ اب میرے 3 بیٹے تھے۔ بیٹے دے کر خدا نے مجھے ماں بنا دیا تھا، لیکن میں اس پر بھی شکر گزار تھی۔ میں سب سے کہتی تھی کہ میرے 3 نہیں بلکہ 5 بچے ہیں۔ ایک خدا کو پیارا ہو گیا، ایک وہ بچہ جسے میں نے بڑے پیار سے پال پوس کر بڑا کیا تھا، لیکن اس کی ماں آ کر اسے مجھ سے لے گئی۔ بھلے ہی وہ ایک جن ذات کا بچہ تھا، لیکن یہ بات صرف میں جانتی تھی۔ میں نے آج تک اپنے شوہر سے بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ میں جس بچے کو اتنے عرصے سے پال رہی تھی وہ ایک جن ذاتی کا بچہ تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرنے لگا۔ میرے شوہر کا کاروبار خوب ترقی کر رہا تھا، اولاد جوان ہونے لگی، لیکن مجھے اب بھی وہ جن ذات یاد آتا تھا۔ وہ نہ جانے کتنا بڑا ہو گیا ہوگا، اپنی ماں سمجھ کر کبھی مجھ سے ملنے آئے گا یا نہیں۔ آخر کو اسے میں نے اپنا دودھ پلا کر بڑا کیا تھا، میں اس کی بھی ماں تھی۔ میں نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائی، اب وہ اپنے باپ کے ساتھ کاروبار میں خوب ہاتھ بٹا رہے تھے۔ پھر میں نے اور میرے شوہر نے ان تینوں کی شادیاں کر کے اپنے اس گھر کو اور پرسکون بنا لیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی میرے لیے اتنی مشکل ہوگی۔ میں نے جو جوانی میں اتنی تکلیفیں برداشت کی تھیں صرف اولاد کی خاطر، لیکن اب زندگی مجھ پر تنگ ہونے لگی۔ جب ایک دن میرا شوہر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا، میری تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ لیکن لوگ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتے کہ شوہر مر گیا تو کیا ہوا، تمہارے تو 3 بیٹے ہیں، دیکھنا وہ تمہیں سنبھال لیں گے۔ لیکن شوہر کے مرنے کے 1 مہینے بعد ہی میری بہوؤں اور بیٹوں کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا۔ وہ سب الگ الگ ہونا چاہتے تھے۔ پھر تینوں نے اپنے الگ الگ گھر خرید لیے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن میں تینوں کے ساتھ گزاروں گی۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ میں کھانے پینے کے لیے ترسنے لگی۔ میرے بیٹوں نے تو میرا بالکل ہی خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ میں دل میں سوچتی کہ یہ میری وہی اولاد ہے جس کے لیے میں خدا سے منتیں کرتی تھی، دعائیں مانگا کرتی تھی کہ مجھے اولاد دے دے، اور آج اس اولاد نے مجھے کس موڑ پر کھڑا کر دیا تھا۔ اب محلے پڑوس کے لوگ بھی یہ تماشا دیکھتے کہ کس طرح میری ذلیل مٹی ہو رہی ہے، لیکن ایک دن میری بہو نے میرے ساتھ اتنی لڑائی کی کہ میں نے وہ گھر ہی چھوڑ دیا اور سڑک کنارے آ کر بیٹھ گئی۔
دل ہی دل میں روتے ہوئے میں اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ کبھی دور سے مجھے ایک خوبصورت نوجوان آتا ہوا دکھائی دیا۔ ارے ماں جی، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے سارے منظر دھندلے ہو گئے ہوں۔ میں روتی ہوئی آنکھوں سے اسے کہنے لگی، جس ماں کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو اسے سڑکوں پر ہی ہونا چاہیے۔ تبھی اس نے میرے ہاتھوں کو چوما، کہنے لگا میری کوئی ماں نہیں ہے، لیکن آج سے آپ میری ماں ہیں، اس لیے میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ اب میں تھوڑی پریشان ہو گئی، وہ ایک اجنبی تھا اور میں کسی اجنبی کے ساتھ اس کے گھر کیسے جا سکتی تھی؟ لیکن وہ اتنے پیار سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کی بات ماننی پڑی اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ اس کا گھر تھا یا کوئی عالی شان محل؟ میں اس کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تبھی اس نے اپنے ملازم عورت کو بلایا، اس سے کہنے لگا، اس عورت کی بہت عزت کرنی ہے، یوں سمجھ لو آج سے اس بنگلے کی مالکن یہی ہے، اس لیے میں کبھی یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم میں سے کبھی کسی نے اسے تنگ کیا ہو۔ میں اپنی عزت ہوتے ہوئے دیکھ کر حیران تھی۔ میرے اپنے بیٹے جہاں میرے لیے پرائے ہو گئے تھے، لیکن اس نوجوان نے تو اتنی عزت دی کہ مجھے اپنا وجود آسمان پر اڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اب میں اس گھر میں رہنے لگی۔ میری زندگی میں جیسے ساری خوشیاں، ساری آسائشیں واپس لوٹ آئی ہوں۔ 2 عورتیں میری خدمت کے لیے آ جاتی، وہ میری ٹانگیں دباتی، سر میں مالش کرتی، عمدہ سے عمدہ لباس میں زیب تن کرتی۔ کبھی کبھی خیال آتا کہ نہ جانے میرے بیٹے مجھے ڈھونڈتے ہوں گے یا نہیں، لیکن مجھے ان سے ایسی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن میں اس لڑکے سے کہنے لگی کہ بیٹا، کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ کہنے لگا، میں خوش نصیب ہوں، میری ایک نہیں بلکہ 2 مائیں ہیں۔ ایک وہ عورت جس نے مجھے اس وقت پالا جب میں بالکل اکیلا تھا، اور ایک وہ جو میری سگی ماں تھی۔ لیکن اب سگی ماں بھی اس دنیا میں نہیں، لیکن میں اس عورت کو تلاش کر رہا ہوں جس نے مجھے اپنا دودھ پلایا۔ اس نے ماں ہونے کا حق ادا کر دیا تھا، لیکن میں اس کے بیٹے ہونے کا حق ادا نہ کر سکا۔ اب جب بھی وہ کبھی مجھے زندگی میں ملے گی تو میں اسے سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا۔ اس لڑکے کی کہانی تو بڑی عجیب لگ رہی تھی، بالکل میری زندگی کے جیسی، جیسے میرے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن پھر میں یہ سوچ کر ہنستی کہ وہ تو ایک جن ذات کا بچہ تھا اور وہ ایک جن زادی تھی۔ یہ تو بہت خوبصورت نوجوان ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی کہانیوں میں مماثلت بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ایک دن وہ نوجوان آ کر کہنے لگا، ماں جی میری کوئی ماں نہیں ہے، لیکن آج میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دراصل میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، آپ میرے لیے اس کا رشتہ لے کر جائیں۔ میں فوراً ہی مان گئی۔ اس سے کہنے لگی کہ لڑکی والے تو فوراً ہاں کر دیں گے، تم اتنے خوبصورت نوجوان ہو، نہ تمہارے پاس دولت کی کمی ہے اور نہ ہی اچھے اخلاق کی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ انکار کریں گے۔ لیکن اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ کہنے لگا، اس لڑکی سے شادی کرنا اتنا آسان بھی نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس بات پر راضی ہوں گے۔ مجھے اس کی بات نے الجھن میں ڈال دیا۔ پھر اس دن میں اسے کہنے لگی کہ چلو میں اس لڑکی کے گھر چلتی ہوں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، نہیں آپ اکیلی ہی جائیں گی، میں وہاں نہیں جا سکتا۔ آپ نے جا کر وہاں یہ نہیں بتانا کہ آپ پہلے سے ہی اس لڑکی کو جانتی ہیں، اجنبی بن کر وہاں جائیں گی۔ میں نے اس کی ساری باتیں اچھے سے یاد کر لیں۔ پھر میں اس گھر میں چلی آئی، لیکن یہ تو کچی بستی میں موجود ایک غریب گھر تھا جس کی دیواریں بھی کچی تھی، اور سامنے بیٹھی ایک لڑکی برتن دھو رہی تھی۔ وہ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی کہ میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر خود حیران رہ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے گڈڑی میں چھپا لال ہو۔ تبھی سامنے سے ایک عورت باہر آئی۔ وہ بڑی تیز ترار اور چالاک لگ رہی تھی۔ تیز آواز میں چیختی ہوئی اس لڑکی سے کہنے لگی، جلدی جلدی ہاتھ چلا، ابھی شام کا کھانا بنانا رہتا ہے، تیرا باپ بھی آنے والا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی میں اندر آئی تو وہ میری شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ اس لڑکے کی ہدایت پر میں نے ہاتھوں میں سونے کے کنگن، گلے میں مالائیں بھی پہن رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، ارے آپ کون ہیں اور ہمارے غریب خانے میں کیسے؟ اس کی نظر میرے ہاتھوں میں موجود موٹے موٹے کنگنوں پر تھی۔ پھر اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی دی۔ اس لڑکی سے کہنے لگی، جاؤ چائے بنا کر لاؤ۔ پھر میں اس عورت سے کہنے لگی کہ میں اس لڑکی کا رشتہ لینے آئی ہوں۔ یہ سن کر عورت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کہنے لگی، ارے آپ اتنی امیر عورت ہیں، یقیناً آپ کا بیٹا بھی بہت امیر ہوگا، تو پھر اس منحوس کے اندر آپ کو کیا خوبی نظر آئی ہے؟ تو میں اس لڑکی کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ لڑکی بہت خوبصورت اور بہت معصوم ہے،
اس لیے مجھے اسی کا رشتہ لینا ہے۔ عورت فوراً ہی راضی ہو گئی، لیکن اس نے شرط رکھی۔ کہنے لگی اس لڑکی کے رشتے کے بدلے میں آپ سے بہت سے زیورات اور لاکھوں روپیہ لوں گی۔ میں نے ہاں کر دی، لیکن میں حیران تھی کہ ایک عورت اپنی بیٹی کے لیے اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اس کی سوتیلی ماں ہے اور اس کی اپنی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، لیکن وہ اس لڑکی پر ظلم و ستم کر کے اپنی محرومیوں کا بدلہ لیتی ہے۔ جب رشتے کے لیے ہاں کر دی تو میں خوشی خوشی واپس آئی۔ پھر میں نے اس نوجوان سے کہا کہ مبارک ہو، رشتہ پکا ہو گیا ہے، لیکن بجائے خوش ہونے کے وہ کچھ پریشان سا نظر آیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کو یہ معلوم تو نہیں ہوا کہ اس کا رشتہ میں نے بھیجا ہے، تو کیا اس نے کبھی تمہیں دیکھا نہیں ہے؟ اب میں حیران ہو کر اس سے یہ بات پوچھ رہی تھی۔ تب اس نے سر جھکا لیا، پھر نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا نہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ میری حقیقت جانے کہ میں نے اس کے لیے رشتہ بھیجا ہے، بس کسی طرح سے میری شادی ہو جائے۔ لیکن میں پریشانی سے اس نوجوان سے کہنے لگی کہ اس عورت نے کڑی شرط رکھی ہے، وہ زیورات اور پیسے مانگ رہی ہے اپنی سوتیلی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے۔ تو وہ نوجوان لاپرواہی سے کہنے لگا دولت کی میرے پاس کوئی کمی نہیں، لیکن بس کسی طرح وہ لڑکی میری زندگی میں آ جائے۔ پھر چند ہی دنوں میں اس بنگلے میں شہنائیاں بجنے لگی۔ میں نے دیکھا عورتوں کے غول آتے اور خوب جشن منایا جاتا، کیونکہ رشتے کی بات پکی ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن اس نوجوان نے مجھے ایک تھال لا کر دیا جس میں لاکھوں روپے اور زیورات بھرے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر ایک خوبصورت چادر ڈھکی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ یہ تھال کس قدر قیمتی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا آپ یہ ساری دولت اس عورت کے حوالے کر دینا، کیونکہ وہ مجھے میری محبت دے رہی ہے جسے میں سالوں سے چاہتا تھا۔ پھر میں نے اس کی بات مان لی اور سارے زیورات اور پیسے اس عورت کے حوالے کر دیے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا لڑکی رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی وجہ مجھے سمجھ نہ آئی۔ ایک طرف تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سوگ منایا جا رہا ہو، لیکن بنگلے میں خوب جشن منایا جا رہا تھا۔ ہر رات وہاں پر محفل ہوتی اور وہ نوجوان سب کے سامنے میری تعریف کرتا کہ میں اس کے لیے کتنی اہم ہوں۔ یہ بات مجھے خوشی دیتی تھی۔ میں سب کے سامنے جاتی تو سب سرگوشیوں میں باتیں کرتے، لیکن ایک عورت کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ جب وہ کہنے لگی کہ یہ انوکھی شادی ہو رہی ہے، ویسے ہمارے قبیلے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ میں حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ جب یہ شادی ہو جائے گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ویسے ہمارے سردار نے یہ بات سختی سے منع کیا ہے بتانے سے، اس لیے ہم یہ راز کسی کو نہیں بتا سکتے۔ وہ نہ جانے کون سا راز چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں اس نوجوان کی خوشی میں خوش تھی۔ پھر حیرت تو مجھے جب ہوئی جب بارات میں کوئی بھی نہ گیا سوائے میرے، اور صحرا پہنے وہ دلہا بن کر میرے ساتھ گیا اور اس لڑکی کو رخصت کروا کر گھر لے آیا۔ لیکن سہاگ رات میں اس کا کمرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سونے چاندی کے خوبصورت شو پیسوں سے اس کمرے کو سجایا گیا ہو۔ ہر طرف سرخ گلاب بکھرے تھے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ بھلے ہی غریب گھرانے کی لڑکی ہے، لیکن کتنی خوش نصیب ہے۔ پھر سہاگ رات میں وہ کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن اچانک آدھی رات کو میں نے اس کے کمرے سے چیخنے کی آواز سنی اور وہ دلہن بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ مجھے بچا لیں، مجھے بچا لیں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ کیا ہوا بیٹی، کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی آپ ہی میرا رشتہ لے کر آئی تھی نا، آپ تو خود ایک عورت ہیں، پھر ایک لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، وہ نوجوان تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم بہت خوش رہو گی، دیکھو وہ کتنا امیر ہے، آپ کی آنکھوں پر تو اس کی دولت کی پٹی بن سکتی ہے، لیکن میری آنکھوں پر نہیں۔ یہ آج سے نہیں، پچھلے 10 سالوں سے میرے پیچھے ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک آسیب زدہ لڑکی ہوں، اور وہ آسیب کوئی اور نہیں بلکہ یہی ہے۔ اس نے عجیب انکشاف کیا تھا۔ میں حیرت سے بت بن کر کھڑی ہو گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکا آسیب نہیں ہے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ کسی طرح مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ میں ہرگز اس گھر میں نہیں رہوں گی، کیونکہ یہاں پر سارے کے سارے جنات ہیں، کوئی بھی انسان نہیں سوائے آپ کے۔ اس نے عجیب انکشاف کر کے مجھے بھی خوفزدہ کر دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی میرا نام ہبا ہے، میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میری پیدائش کے صرف 1 سال بعد ہی ماں کا اچانک انتقال ہو گیا۔
تو ابا نے دوسری شادی کر لی. پھر ابا دوسرے محلے میں رہنے لگے. میری جو سوتیلی ماں تھی وہ ایک انتہائی ظالم عورت تھی. اس نے آتے ہی مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے. ہمارے برابر میں ہی ایک خالی گھر تھا جہاں ایک پرانا برگد کا درخت تھا. اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا، لیکن جب بھی اماں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی تو میں وہاں جا کر چھپ جاتی اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اس کی شاخوں میں پناہ لے لیتی. لیکن میں نہیں جانتی کہ ایسا کر کے میں اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہوں. پھر جیسے جیسے میں جوان ہونے لگی مجھے پتہ چل گیا کہ میں دکھنے میں بہت خوبصورت ہوں، کیونکہ محلے پڑوس کے سب لوگ ہی میری بہت تعریفیں کیا کرتے تھے اور کہتے کہ یہ بالکل اپنی ماں جیسی نظر آتی ہے. اور یہی بات میری سوتیلی ماں کو بہت بری لگتی. اسے اس بات پر غصہ آتا کہ اس کے سامنے میری تعریفیں کیوں کی جاتی ہیں. در حقیقت وہ مجھ سے مقابلہ کیا کرتی تھی. لیکن پھر اس دن جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں روتی ہوئی اسی درخت کے نیچے جا بیٹھی. اس درخت سے میں اپنے سارے غم بتاتی تھی، کیونکہ میری کوئی سہیلی نہیں تھی. لیکن اچانک اس کے اندر سے ایک آواز آئی، میں تمہارے سارے غم دور کر دوں گا. یہ آواز سن کر میں حیرت سے اچھل پڑی، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. لیکن پھر اس دن کے بعد سے میری زندگی بدل گئی. جب مجھے راتوں کو کوئی اپنے ساتھ دکھائی دینے لگا میں بہت ڈرتی تھی. کبھی کبھار رات کو چیخیں مار کر اٹھ جاتی. اب میری سوتیلی ماں نے سارے محلے میں مشہور کر دیا کہ میں ایک آسیب زدہ لڑکی ہوں، لیکن مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. پھر ایک دن اس بات کا راز پتہ چلا جب باقاعدہ وہ مجھے اپنے سامنے دکھائی دیا. وہ اپنے منہ سے کہنے لگا کہ میں ایک جن زاد ہوں، اسی درخت پر رہنے والا جس کے پاس تم آتی تھی. میں تمہارے سارے دکھ جانتا ہوں، تمہاری زندگی میں خوشیاں لانا چاہتا ہوں، تم مجھ سے دوستی کر لو. لیکن میں اس سے اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ بھاگ کر اپنے باپ کو سب کچھ بتا دیا کہ مجھے اپنے آس پاس کوئی دکھائی دیتا ہے. پھر میری سوتیلی ماں کہنے لگی، مجھے تو شروع سے ہی شک تھا کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے. دیکھو اس کا علاج کروانا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ایسی چیزوں کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے. اب وہ ہر رات مجھے اپنے ساتھ دکھائی دیتا، لیکن ابا نے ماں کے کہنے پر میرا علاج نہیں کروایا. سارے محلے میں میری سوتیلی ماں نے مشہور کر دیا کہ میں ٹھیک لڑکی نہیں ہوں. میرا جو بھی رشتہ آتا وہ انکار کر دیتے، کیونکہ ان کی نظر میں ایک ایسی لڑکی تھی جس کے اوپر جنات عاشق ہوتے ہیں. لیکن ایک دن اس جنزاد نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے رہے گا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں بہت اکیلا ہے. اس کی اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا. لیکن اگلے ہی دن آپ رشتہ لے کر آ گئیں. میں خوش تھی کہ میری شادی ہو جائے گی تو اس جنزاد سے بھی جان چھٹ جائے گی. لیکن سہاگ رات میں مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میری شادی تو اسی جنزاد سے ہوئی ہے. لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی سچائی جانتے ہوئے بھی میری شادی اس سے کیوں کروائی؟ میں حیرت سے بت بن گئی تھی. پھر اس لڑکی کو یقین دلاتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا میں خود نہیں جانتی کہ وہ جنزاد ہے یا انسان، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ جس گھر میں رہتی ہوں وہ ایک جنزاد کا گھر ہے. کیا مطلب آپ کا؟ کیا یہ آپ کا گھر نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا. پھر اسے ساری کہانی سنا دی کہ کس طرح میرے تین جوان بیٹے اور میری بہوؤں نے مجھے گھر سے نکال دیا. میں سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی. پھر یہ نوجوان آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا. جب سے میں اسی گھر میں رہ رہی ہوں، بہت شان و شوکت سے. یہ میری بہت عزت کرتا ہے. لیکن وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی کہ کسی طرح مجھے میرے ماں باپ کے گھر پہنچا دو، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے. لیکن تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو وہ گھبرا کر مجھ سے لپٹ گئی. میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا اس نوجوان کو دیکھ کر چونک گئی. اس کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے. وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، مجھے معاف کر دے ماں جی، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، لیکن میں شروع سے ہی اس لڑکی پر عاشق تھا. یہ سچ کہہ رہی ہے، میں ایک جنزاد ہوں، لیکن اب اس کی شادی مجھ سے ہو گئی ہے، اس لیے یہ میری بیوی بن چکی ہے. اس کی بات سے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. کیسے میں ایک لڑکی کی شادی کسی جنزاد سے کروا سکتی ہوں؟ یہ سب مجھی سے تو ہوا تھا. اب ایک طرف تو یہ جنزاد تھا جس کے دل میں میرے لیے محبت اور عزت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، دوسری طرف وہ مظلوم لڑکی تھی. پھر میں اس لڑکی سے کہنے لگی، دیکھو تمہاری سوتیلی ماں تو تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی تھی، اور تمہارے باپ کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں کہ وہ تمہاری شادی کر سکے. اگر تم میرے ساتھ اسی گھر میں رہنا چاہتی ہو تو رہو، کیونکہ یہاں پر تمہیں زندگی کی ساری آسائشیں ملیں گی. وہ لڑکی بالکل خاموش تھی. تبھی وہ جنزاد میرے اچانک قدموں میں گر گیا
کہنے لگا کسی طرح اس لڑکی کو راضی کر لیں، میں اس کے دیوانہ وار محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ لڑکی میرے پیچھے چھپی بیٹھی تھی۔ تبھی اچانک میری نظر ایک تصویر پر پڑی۔ یہ تصویر کس کی ہے؟ میں حیرت سے اس نوجوان سے کہنے لگی، یہ میری ماں تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس جن زادی کو میں کیسے بھلا سکتی ہوں؟ یہ تو وہی تھی جس کے بچے کو میں نے 3 سال تک اپنا دودھ پلا کر جوان کیا تھا۔ تو کیا یہ وہی جن زاد ہے؟ اب میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے روتے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ یہ آنسو کیسے؟ کیا آپ کو میری حقیقت جان کر دکھ پہنچا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگی، جن زاد کے بچے کو تو میں نے بھی پالا تھا، لیکن آج پتہ چلا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تم ہو۔ یہ سن کر وہ بھی رونے لگا۔ مجھ سے کہا کہ میں کب سے اس عورت کی تلاش میں تھا جس نے مجھے ایک نئی زندگی دی تھی، کیونکہ میں اس وقت بالکل اکیلا تھا۔ آج کے بعد کبھی بھی میں آپ کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑوں گا، بالکل ایسے ہی سہارا دوں گا جیسے بچپن میں آپ نے مجھے سہارا دیا تھا۔ میں نے تو اس جن ذات کو اپنا بیٹا سمجھ کر قبول کر لیا تھا، لیکن وہ لڑکی ہرگز اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ مسلسل ڈر رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ تبھی میں نے اس جن ذات سے کہا کہ تمہاری اس لڑکی سے شادی کسی طور پر بھی مناسب نہیں، کیونکہ تم نے اسے دھوکہ دے کر شادی کی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ جن ذات حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو، تم نے پہلے مجھے نہیں بتایا کہ تم ایک جن ذات ہو، ورنہ میں کبھی بھی اس لڑکی کا رشتہ لینے اس کے گھر نہیں جاتی، لیکن آج حقیقت معلوم ہوئی ہے تو میں اسے اس کے گھر چھوڑنے جا رہی ہوں، کیونکہ یہ یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ تب جن ذات اس لڑکی کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا۔ جب جب تمہاری سوتیلی ماں تم پر ظلم کرتی، میرا دل غم سے پھٹتا تھا۔ ایسے میں کیسے برداشت کر لوں کہ تمہاری آنکھیں آنسو بہائیں؟ تم میرے گھر رہو، میں تمہیں عیش کرواؤں گا، اپنے قبیلے میں لے جاؤں گا، تمہیں بھی اور اپنی ماں کو بھی، پھر میرا خاندان مکمل ہو جائے گا۔ میں تو اس کے ساتھ چلی جاتی کیونکہ میں نے اسے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، لیکن وہ لڑکی ہرگز اس بات کے لیے تیار نہیں تھی۔ مسلسل رونے پر میں جن ذات سے کہنے لگی کہ اس قدر ڈری ہوئی ہے کہیں اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے، اس لیے میں اسے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آتی ہوں۔ جن ذات کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ میرے لیے میرے بیٹے جیسا تھا، اس لیے اسے روتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ لیکن دوسری طرف وہ لڑکی بھی تھی جو ہرگز اس جن ذات کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ یوں میں نے اسے اپنے ہمراہ لیا اور آدھی رات کو اس کے گھر کی دہلیز پر چھوڑ آئی۔ وہ گھر کے اندر جا رہی تھی جب میں نے اسے آواز دے کر روکا، بیٹی جب بھی کوئی پریشانی ہو تو ایک بار مجھے ضرور بتانا، میں اس جن ذات کو تمہاری مدد کرنے کو بھیج دوں گی۔ وہ جلدی سے اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ پھر میں بھی گھر لوٹ آئی۔ جب میں گھر واپس آئی تو جن ذات آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اس کا یوں رونا مجھے بے چین کر رہا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، ماں جی مجھے بتائیں، آپ آگے آنے والی زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں آپ کے لیے کوئی بڑا کام کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہاں جا رہے ہو تم؟ میں حیرانی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ تو وہ مایوسی سے کہنے لگا، اب میرا اس انسانوں کی دنیا میں دل نہیں لگتا، کیونکہ جس لڑکی کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، صرف اس لیے کہ میں ایک جن ذات ہوں۔ میں اپنے قبیلے کے ساتھ کسی دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہوں، اور یہ بنگلہ جو کسی انسان کی ملکیت تھا، اسے خالی دیکھ کر میں اس میں آباد ہو گیا تھا۔ بظاہر میرے ساتھ یہاں پر سارے جنات رہتے ہیں، لیکن وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ میں نے صرف اپنے آپ کو آپ کے سامنے ظاہر کیا ہے۔ اب میں واپس جا رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے آپ کے لیے کچھ بڑا کر کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی خواہش ہے مجھے بتا دیں۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگی، میرے دل میں خواہش ہے کہ میں ایک بار عمرہ کر کے آؤں، روضہ رسول پر جا کر ان کی زیارت کروں، لیکن میری بدنصیبی یہ ہے کہ اولاد نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، اس نے مجھے دھتکار دیا۔ اب میں نے اپنی خواہش کو دل میں ہی دفن کر لیا ہے۔ میرے جیسی نہ جانے کتنی بے سہارا مائیں ہیں جنہیں لوگ اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ تم نے تو مجھے اپنے گھر میں ٹھکانہ دے دیا، عزت والی زندگی دینے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے دوسری عورتیں کیسے سڑکوں پر بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر رہی ہوں گی۔ میں آپ کی یہ دونوں خواہشیں پوری کروں گا۔ آپ بے سہارا عورتوں کے لیے اپنی زندگی میں کچھ کر کے جائیں، ان کے لیے ایک ایسا گھر بنا کر دوں گا جس میں آپ جیسی مائیں سکون سے رہ سکیں، اور اس کی حکمرانی آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ میں حیران رہ گئی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میری اس خواہش کو پورا کر دے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، یہاں انسانوں کی دنیا میں ایک نیک امام مسجد ہے، اس سے میرا رابطہ ہے،
اگر وہ عمرہ کرنے جائے گا تو آپ کے جانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر چند دن گزرے جب وہ کہنے لگا کہ آج میں آپ کو ایک جگہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اب میں اس کے ہمراہ آ گئی۔ میں نے دیکھا وہاں ایک خوبصورت سا بڑا سا گھر موجود تھا جس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا سامیہ بیگم اولڈ ہاؤس۔ یہی آپ کا وہ گھر ہے جہاں سے آپ جیسی بے سہارا مائیں جن کی اولاد انہیں دھتکار دیتی ہے وہ آپ کے پاس آئیں گی، تو ان کو بھی آپ نے ایسی ہی عزت اور محبت دینی ہے۔ میں نے اس جن ذات سے وعدہ کر لیا تھا۔ اب میں اس گھر میں رہنے لگی، لیکن جنات واپس اپنی دنیا میں لوٹ گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایک امیر عورت نے بہت بڑا اولڈ ہاؤس بنایا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورتیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا یا شوہر کے بعد بیوہ ہو گئی تھیں، وہ میرے بنگلے پر آنے لگی۔ اب میں ایک دو عورتوں کے ساتھ نہیں بلکہ درجنوں عورتوں کے ساتھ اس بنگلے میں رہ رہی تھی۔ جن ذات جاتے جاتے میرے لیے ڈھیر ساری دولت دے کر گیا تھا، لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب آدھی رات کو ایک نقاب پوش لڑکی اس اولڈ ہاؤس میں آئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بالکل بے سہارا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی تھی جس کی شادی جن ذات سے ہوئی تھی۔ وہ بھی مجھے پہچان گئی۔ اداسی سے کہنے لگی کہ جس رات میں گھر واپس گئی میری سوتیلی ماں نے سب کے سامنے الزام لگا دیا کہ میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کسی کو بھی یہ حقیقت نہیں بتائی کہ میری شادی ایک جن ذات سے ہوئی، لیکن ایک دن جب اپنے باپ کو یہ راز بتایا تو میرے باپ نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں یہ سب ڈھونگ کر رہی ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے شوہر کا گھر چھوڑا ہے۔ میری سوتیلی ماں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ نوجوان اپنا زیور اور پیسہ لینے اس گھر میں نہ آ جائے، اسی لیے ایک دن اس نے ایک لڑکے کی مدد سے مجھے بے آبرو کروانا چاہا، اور میرے باپ کے سامنے اس نے میرے ساتھ یہ غلط حرکت کی جس کی وجہ سے میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگا کہ جاؤ اپنا دوسرا ٹھکانہ کرو، تمہاری وجہ سے میں روز روز کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ کئی دنوں تک میں ایک یتیم خانے میں رہی، لیکن وہاں کا انچارج مجھ پر بری نظر رکھتا تھا۔ ایک دن میں سوئی ہوئی تھی جب وہ میرے بستر تک آ گیا۔ اگر میں وقت پر نہ اٹھتی تو شاید اس دن وہ مجھے برباد کر دیتا۔ پھر میں وہاں سے بھاگ آئی۔ میں نے اس پر لکھا ہوا اولڈ ہاؤس دیکھا تو یہاں پناہ لینے آ گئی۔ کیا میں یہاں پر رہ سکتی ہوں؟ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگی کیوں نہیں، ویسے بھی میری کوئی بیٹی نہیں تھی، لیکن میں سوچتی تھی کہ اگر کوئی میری بیٹی ہوگی تو شاید آج میں یوں در بدر نہ پھر رہی ہوتی۔ پھر میں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ جب میں نے اس کے سامنے انکشاف کیا کہ یہ اولڈ ہاؤس بنانے والا وہی جنزاد ہے تو وہ بہت حیران ہوئی۔ اداسی سے کہنے لگی کہ اگر وہ انسان ہوتا تو میں اس کے ساتھ ہی شادی کرتی، لیکن مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ بظاہر وہ نیک جنات ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن پھر بھی میرے دل میں اس کا خوف ہے۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ اس جن ذات کے ساتھ رہنا اس کے لیے اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اس کا ذہن شاید اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ اس کی شادی ایک جن ذات سے ہوئی ہے۔ اب وہ یہاں کے سارے معاملات دیکھ رہی تھی، لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب میرے بچے مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے۔ اولڈ ہاؤس میں رہنے والی ساری عورتیں حیران تھیں۔ میرے بچے میرے قدموں میں گر گئے۔ میرا بڑا بیٹا کہنے لگا امی آپ کے بغیر سب برباد ہو گیا، ہم کب سے آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ شاید وقت پر ماں باپ کی قدر نہ کرنے والی اولاد کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ واپس چلیں۔ میں نے انہیں معاف تو کر دیا تھا، لیکن واپس جانے سے صاف انکار کر دیا، اور کہنے لگی کہ اب میں اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں اکیلی یہاں پر نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ یہ بہت ساری عورتیں ہیں جو بالکل میرے جیسی ہیں۔ میں تمہارے لیے دعا ضرور کروں گی کہ تمہارے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ میری بہوئیں بھی مجھ سے معافیاں مانگنے لگی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس اولاد کے لیے ماں باپ نہ جانے کتنی منتیں، کتنی مرادیں مانگتے ہیں، لیکن جب یہی اولاد جوان ہو جاتی ہے تو پھر ماں باپ کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ میرے بچے واپس مایوس لوٹ گئے تھے کیونکہ میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب میں یہاں پر بہت آرام سے رہ رہی تھی، لیکن ایک رات میں نے اس لڑکی کو باہر لان میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ اکیلی بیٹھ کر نہ جانے وہاں کیا کر رہی تھی۔ پھر دوسری صبح میں نے اس سے پوچھا تو وہ سر جھکا کر کہنے لگی کہ میں اسی جن ذات سے باتیں کر رہی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں حیران ہوئی تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگی کہ کل رات وہ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اولڈ ہاؤس میں آتا رہے گا کیونکہ یہاں پر رہنے والی اس کی ماں ہے جس نے 3 سال تک اسے اپنا دودھ پلا کر پرورش کی تھی۔
اسی لیے کبھی بھی اس کی خبر گیری کرنا نہیں چھوڑے گا، لیکن اگر میں اسے یہاں نظر آؤں گی تب بھی اسے مجھے یہاں دیکھ کر خوشی ہوگی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی یہیں گزاروں گی۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ پھر میں نے اسے شروع سے لے کر اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح اپنا بچہ کھونے کے بعد مجھے ایک بچہ ملا جسے میں نے کافی عرصے تک اپنا بیٹا بنا کے رکھا، لیکن ایک جن زادی آئی اسے اپنے ساتھ لے گئی کیونکہ وہ بچہ جنات کا تھا۔ یہ کہانی سن کر حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ شاید اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ یہ کہانی سچ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میری زندگی میں عجیب ناقابل فراموش واقعہ پیش آ چکا تھا، اور آج بھی وہ جن زاد کبھی کبھار مجھ سے ملنے یہاں ضرور آتا ہے۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں بہت خوشی محسوس کرتی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔